السلام علیکم۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر ہونے والی ڈیولپمنٹ آگے حرکت کرتی ہوئی مغربی پنجاب کے علاقوں میں، جس میں پنڈی، گھیب، جنڈ کے علاقے شامل ہیں، میاں والی، اٹک، بھکر کے کچھ علاقوں میں یہاں پر بادل داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان میں شدت رہتی ہے تو شام تک اکا دکا یا چند مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ امکانات کافی کمزور ہیں کیونکہ بادل جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی شدت کمزور ہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بات کیجیے چولستان پٹی کی، رحیم یار خان، راجن پور کے علاقوں کی، یہاں پر بھی ہلکے سے گہرے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ باقی پنجاب کے علاقوں میں انتہائی بلندی والے ہلکے بادل دیکھنے کو ملے ہیں۔ آج دن کے دوران بھی گرمی کی شدت برقرار رہی ہے اور جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب کے کئی مقامات پر درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک راجستھان کے آس پاس کے علاقوں پر سرکولیشن موجود ہے، تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہاں چولستان پٹی اور راجستھان کے علاقوں میں یہاں پر بادل بن سکتے ہیں۔ اگر تھنڈر سیل طاقتور رہے تو اکا دکا یا چند مقامات پر بارش کا سبب بھی بن جائیں گے۔ باقی پنجاب کے وسیع پیمانے پر فی الحال کل دوپہر تک کوئی ہلچل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ البتہ یہ بادل دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کیونکہ یہ بلوچستان کے راستے بادل داخل ہوں گے، تو کل صبح کے اوقات میں بھی کئی مقامات پر مطلع جزوی یا مکمل ابر آلود رہے گا۔ آج رات چاند نظر آنے کی صورت میں کل 10 اپریل بروز بدھ کو پاکستان بھر میں عید منائی جائے گی اور پنجاب کے وسیع پیمانے پر صبح کے اوقات میں بادل دیکھنے کو ملیں گے۔ دوپہر کے بعد سے شام رات تک راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اس کے علاوہ کلر کہار، کلر سیداں، کہوٹہ، بارگو، ہزرو، حسن ابدال، اٹک، جنڈ کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بات کیجیے یہاں پر میاں والی، کنڈیاں، کالا باغ، بھکر، دلے والا، کلور کوٹ، نورپور تھل، خوشاب، ہڈالی کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بات کیجیے تلہ گنگ، وادی سون، جہلم، چکوال، سرگودا، چاولی، اچالی، سیلم والی کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی کل دوپہر کے بعد سے شام رات تک بادل بننے، تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان رہے گا۔ اگر شدت رہی تو جہلم، پنڈ دادن خان، کندوال، بھلوال، ملک وال، گجرات کے علاقے شامل ہیں۔ حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد کے علاقوں تک بھی یہ بادل پھیلیں گے اور اکا دکا مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیا، ڈیرہ غازی خان، چوٹی بالا، چوٹی زیریں، کوٹ کیسرانی، بھارتی کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ داجل، رجحان، اس کے علاوہ بات کیجیے کوٹ ادو کے علاقوں کی، جھنگ، 18 ہزاری، احمد پور سیال، خانے وال، ملتان، مظفر گڑھ، اس کے علاوہ سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، قصور، پتوکی، فیصل آباد کے علاقے شامل ہیں۔ چنیوٹ، ان علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات کل دوپہر کے بعد سے شام تک موجود ہیں۔ اگر ان میں شدت رہی کیونکہ سرکولیشن موجود ہوگا، ہوائیں جو ہے وہ نمی والی ہوں گی، جیٹ کا اثر بھی رہے گا۔ اگر کہیں پر تھنڈر سیل بن گئے تو اکا دکا مقامات پر بارش دے سکتے ہیں۔ ویسے پنجاب کے جو شمال مغربی علاقے جن کا ذکر پہلے کیا، یہاں پر بارش کے امکانات 60 سے 80% ہیں۔ باقی علاقوں میں ٹکڑیوں کی شکل میں یا اکا دکا مقامات پر ہوگی، اس کے امکانات بھی 40 سے 50% رہیں گے۔ اگر بات کیجئے یہاں پر 11 کی، تو 11 کو بھی کوہ سلیمان پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ 12 کو بھی یہی صورتحال رہے گی۔ البتہ 13، 14، 15 اپریل کے دوران پنجاب کے وسیع پیمانے پر بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہیں۔ کچھ مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر بارش ہوگی، کچھ مقامات پر ایک دن بارش ہوگی، ایک دن گیپ آئے گا تو دوسرے دن بارش ہوگی۔ مطلب 13 کو ہو سکتی ہے، 14 کو آرام آ سکتا ہے، 15 کو پھر جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے، ریسٹ آ سکتا ہے درمیان میں، تو یہ صورتحال بن سکتی ہے۔ ویسے کئی مقامات ایسے ہوں گے جس میں میاں والی، بھکر کے علاقے شامل ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد، ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو، سخی سرور، چوٹی بالا، چوٹی زیریں، بھارتی، راجن پور، جام پور۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے جتنے علاقے ہیں، میدانی علاقے جس میں مظفر گڑھ، کوٹ ادو، تونسا کے علاقے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بات کی جائے ووہا، جھوک، بودو، چوک اعظم، فتح پور کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی 13، 14، 15 روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا۔ سہیوال، پتوکی، اس کے علاوہ قصور، فیصل آباد کے علاقے شامل ہیں، بہاول نگر، دیپال پور، میاں چنو۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر جہانیہ کے علاقوں کی، بہاول پور، بہاول نگر، ڈونگا بونگا، حافظ آباد، اس کے علاوہ حویلی لکھا کے علاقے شامل ہیں، حاصل پور۔ ان علاقوں میں بھی 13، 14، 15 کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں۔ آندھی کا امکان بھی رہے گا۔ آندھی کی رفتار مختلف مقامات پر 55 سے 70 کلومیٹر اور کچھ خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں 70 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی رہ سکتی ہے۔ کوہ سلیمان پر ہونے والی بارش سے ندی نالوں میں تویانی کا خطرہ رہے گا۔ رود کوئیوں کے مقامی افراد محتاط رہیں۔ یاد رکھیں 13، 14، 15 کے دوران گندم کی کٹائی محتاط انداز سے کریں۔ ہماری تو آپ کو صلاح ہوگی کہ اس دورانیے میں آپ کٹائی کے عمل سے گریز کریں۔ پھر بھی اگر آپ بضد اس کو کٹائی کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی شام ہو، شام سے پہلے اس گندم کو پہلے سے باندھ کر رکھیں۔